بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، تاریخ کا ہر طالب علم سلطنت روم کے نام سے واقف ہے، لیکن روم کی یہ سلطنت تاریخ کے بہت سے طالب علموں کو کنفیوز بھی کر دیتی ہے اور وہ نقشوں پر روم کی سلطنت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سلطنت کے کرتا دھرتا پہلے کافر تھے اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن پھر یہی سلطنت عیسائیوں سے منسوب ہو گئی۔ اس سلطنت کی بنیاد کے بارے میں ایک دیو مالائی کہانی بہت مشہور ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کہانی کو بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 650 سال پہلے اطالیہ کے اندر سلویا یا سلویا نامی ایک کنواری لڑکی کے بطن سے دو لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام رومولس تھا اور دوسرے کا نام ریموس رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بچے مریخ دیوتا کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے۔ سلویا ولسٹا دیوی کے مندر کی پجارن تھی، جہاں مریخ دیوتا نے آ کر اس کو حاملہ کیا تھا۔ رومولس اور ریموس کو پیدا ہونے کے بعد کسی کشتی یا ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا گیا تھا۔ پانی کی موجوں نے ان کو جنگل یا پہاڑ کے دامن میں ساحل پر ڈال دیا۔ وہاں ایک مادہ بھیڑیا نے آ کر ان کو دودھ پلایا اور ان کی حفاظت کرنے لگی۔ ایک روز بادشاہ کا ایک چرواہا اتفاق سے ادھر آ نکلا۔ اس نے بچوں کو دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ ملکہ کو یہ دونوں بھائی پسند آئے اور اس نے انتہائی محبت کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ بڑے ہو کر ان دونوں بھائیوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر روم یا روما کے نام سے موسوم ہوا اور ان کی اولاد میں ایک ایسی عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی جو دنیا کی عظیم و مہیب سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے۔ روم شہر آج کل اٹلی کا دارالحکومت ہے، مگر رومولس اور ریموس کی قائم کی ہوئی رومن سلطنت کا اب نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ایک دیو مالائی کہانی سے شروع ہونے والی روم کی سلطنت اب جب اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گئی تھی تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک کو مشرقی روم اور دوسری کو مغربی روم کہتے تھے۔ مغربی روم کا دارالسلطنت تو شہر روما ہی رہا اور مشرقی روم کا دارالسلطنت قسطنطنیہ قرار پایا۔ قسطنطنیہ کو آج کل استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جدید ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ناظرین گرامی، مغربی روم پر شمالی یورپ اور روس کی وحشی قوموں نے بار بار حملے کر کے اس کو بے حد کمزور و ناتواں بنا دیا اور بالآخر مغربی روم کی سلطنت محدود ہو کر دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ جنیوا اور وینس میں الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئیں اور پھر وہ بھی مختلف صورتوں میں تبدیل ہو کر معدوم ہوئیں، مگر مشرقی روم پر شمالی حملہ آوروں کی آفتیں بہت ہی کم نازل ہوئیں اور اس کو یورپی وحشیوں کے ہاتھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کا شہر روما پر بھی عمل دخل ہو گیا تھا۔ عرب اور ایران والے مغربی روم سے تو ناواقف تھے، جس کے نام پر سلطنت روم موسوم تھی، اور وہ مشرقی روم کو جانتے تھے۔ مشرقی روم یعنی قسطنطنیہ کے فرما رواؤں نے عیسائی مذہب قبول کر کے اس کی اطاعت شروع کی تو یورپ کی تمام وہ قومیں جو عیسائی مذہب قبول کرتی تھیں قسطنطنیہ کے بادشاہ کو عزت و عظمت کی نظر سے دیکھنے لگیں، یہاں تک کہ قریباً تمام یورپ عیسائی مذہب میں داخل ہو گیا اور اسی لیے کیسر روم کو یورپ میں خصوصی وقار حاصل ہو گیا۔ جب قسطنطنیہ کا دربار عیسائی ہو گیا اور اس کے مقبوضہ ممالک میں عیسائی مذہب پھیل گیا تو عرب و ایران کے لوگ ہر ایک عیسائی کو رومی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کے کیسر کی سلطنت چونکہ یونان کی شہنشاہی کے کھنڈروں پر تعمیر ہوئی تھی اور کیسر روم سکندر یونانی کے مقبوضہ ممالک کا مالک تھا، لہذا قسطنطنیہ کی سلطنت کو یونانی سلطنت بھی کہا جاتا تھا۔ اسی لیے مورخین نے رومی اور یونانی دونوں الفاظ مترادف اور ہم معنی سمجھ کر استعمال کیے ہیں۔ قسطنطنیہ کی سلطنت میں چونکہ ایشیائے کوچک اور شام کا ملک بھی شامل تھا، اس لیے اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایشیائے کوچک کو روم کا ملک کہا جاتا تھا، اس لیے ایشیائے کوچک کو عام طور پر ملک روم کہا جانے لگا۔ جب سلجوکیوں کی ایک سلطنت ایشیائے کوچک کے ایک حصے میں قائم ہوئی تو اس کو ملک روم کی سلجوکی سلطنت کہا گیا اور اس سلطنت کے سلاطین سلاجقہ روم کے نام سے پکارے گئے۔ ان سلاجقہ روم کے بعد عثمان خان اول نے اپنی سلطنت ایشیائے کوچک میں قائم کی اور قریباً تمام ایشیا کوچک پر قابض ہو گیا تو وہ بھی سلطان روم کہلایا۔ عثمان خان کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے بعد بھی طویل عرصے تک عیسائیوں کی رومی سلطنت قسطنطنیہ کی شکل میں قائم رہی، لیکن عثمان خان اول کے پڑپوتے کے پوتے یعنی 7ویں عثمانی خلیفہ سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کر کے روم کا خاتمہ کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے کمنٹ سے لازمی آگاہ کیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔